کہاں سے لے عیون؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ کہاں سے؟ العنوان والمعنون سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العنوان والمعنون او دلالة المفہوم على مصداقه۔ عنوان اور معنون کہیں یا مفہوم اور مصداق کہیں، ایک ہی بات ہے۔ کوئی معنی جو انسان کے ذہن میں ہے، اس ذہنی معنی کو کہتے ہیں عنوان یا کہتے ہیں مفہوم۔ بالاخرہ ذہن میں جو معنی ہے وہ کسی فرد پر توصیف آئے گا نا باہر، اس فرد خارجی کیا کہیں گے؟ معنون اور مصداق۔ تو یہاں پر جو کہا تھا کہ مفہوم اور مصداق، اس اور اس عنوان اور معنون میں کیا فرق ہے؟ مفہوم اور مصداق میں نہیں کہا تھا نفس المعنی صورت ذہنیہ مفہوم ہے، اور صورت ذہنیہ جن سے لیا ہے وہ کیا ہے؟ مصداق ہے۔ اور ادھر کہتے ہیں کہ جو معنی ذہن میں ہے وہ مفہوم ہے، اور اس کا صدق آنا باہر کے افراد پر وہ مصداق ہے۔ جو معنی ذہن میں وہ عنوان ہے، اور اس معنی سے جن افراد کو ارادہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ معنون ہے، معنون۔ کہتے یہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ اور مسئلہ ہے۔ مفہوم اور مصداق میں حکم لگانے نہ لگانے سے بحث نہیں ہے، اما عنوان اور معنون میں حکم لگانے اور نہ لگانے سے بحث ہے۔ ان کا مقصد، ایک دفعہ آپ مبتدا کے لیے ایک خبر کو ثابت کرتے ہیں، اور یہ خبر ذات مبتدا کے لیے ثابت ہے، نہ کہ اس کے افراد کے لیے۔ یعنی خبر بھی اسی مفہوم ذہنی کے لیے ثابت ہے۔ مثال، الانسان نوع، یہاں پر مفہوم انسان نوع ہے یا میں اور آپ نوع ہے؟ مفہوم انسان نوع ہے۔ نوع ہوتا ہے کلی، ابھی بتا دینا پہلے کلی اور جزوی کی بحث۔ کلی خارج میں نہیں آ سکتا، خارج میں جو بھی آئے گا وہ جزوی ہوگا۔ کلی کا وجود خارج میں نہیں ہے، فقط ذہن میں ہے۔ نوع کلی ہے جزوی ہے؟ کلی ہے۔ جنس کلی ہے جزوی ہے؟ کلی ہے۔ فصل کلی ہے جزوی ہے؟ کلی ہے۔ عرض عام کلی ہے جزوی ہے؟ کلی ہے۔ خاصہ کلی ہے جزوی ہے؟ کلی ہے، سب کلی ہے۔ جب آپ کہو گے الانسان نوع، یہاں پر نوع خبر ہے، الانسان مبتدا ہے۔ گرمی ہے یعنی تو پنکھا چلاؤ لے آئی ولاد۔ بس 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 ایک دفعہ آپ ایک حکم لگاتے ہیں مفہوم کے اوپر، جیسے الانسان نوع، یعنی مفہوم انسان نوع ہے، مصداق انسان تو نوع نہیں ہے۔ نوع اسے کہا جائے، نوع وہ کلی، اب آئیں گے تفصیل سے۔ نوع وہ کلی ہے جو ایک حقیقت رکھنے والے بہت سارے افراد پر صدق آئے۔ میں اور آپ سارے انسانوں پر صدق آتے ہیں یا خود اپنے اوپر صدق آتے ہیں؟ ہم تو اپنے اوپر آتے ہیں، دوسرے انسانوں کو تو نہیں کہہ سکتے میں وہ بھی ہوئے، وہ شخص بھی میں ہوں، وہ بھی میں ہوں، آپ بھی میں، تو نہیں کہہ سکتے۔ اب میں یہ کہہ سکتے کہ علی محمد شریفی بھی انسان ہے، ادھر سے غلام عباس انصاری بھی انسان ہے، ادھر سے جہانگیر بھی انسان ہے۔ بس لفظ انسان ان سب پہ صدق آتا ہے، اما ان سب پہ غلام عباس تو صرف نہیں آتے ہیں، ان سب پہ جہانگیر تو صرف نہیں آتے ہیں۔ بس ایک دفعہ آپ حکم لگاتے ہیں کسی موضوع پر، وہ حکم ذات موضوع اور مفہوم کے لیے ثابت ہے، افراد کے لیے ثابت نہیں ہے۔ جیسے الانسان نوع، الحیوان جنس، الضاحک عرض اور خاصۃ، کیا نام ہے، الماشی عرض عام الی آخر۔
یہاں پر مفہوم کلیہ حیوان جنس ہے، نہ کہ وہ بھیڑ اور وہ بکری جو خارج میں ہے، وہ تو افراد ہے، وہ جنس نہیں ہے۔ جنس وہ ہے جس کے ماتحت بہت سارے افراد ہو۔ اس بکری کے ماتحت بہت سارے افراد ہیں، یہ بکری تو خود جزوی حقیقی ہے، خود اس کے ماتحت بگا وہ کوئی نہیں ہے۔ بس افراد خارجی حیوانات جنس نہیں ہے، مفہوم ذہنی الحیوان، ان حیوان کا مفہوم جنس ہے۔ بس ایک دفعہ آپ حکم لگاتے ہو مفہوم کے اوپر، یہ حکم مصداق کے لیے ثابت نہیں ہے۔ جیسے الانسان نوع، الانسان کلی، الحیوان جنس، الحیوان کلی، الناطق فصل، الناطق کلی، یہ سب کیا ہے؟ مفہوم ناطق، مفہوم انسان، مفہوم حیوان، ان کے لیے ثابت ہے۔ اما آیے شریفہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارت اور گھاٹے میں ہے، مفہوم انسان جہنم میں جائے گا یا افراد انسان؟ تو گھاٹے میں مفہوم ہے یا مصداق ہے؟ ہاں، یہاں پر ان الانسان، اس میں یہ موضوع ہے، مبتدا ہے، اس میں حقا مبتدا ہے نا، ہو لفی خسر یہ حکم ہے، گھاٹے میں ہونے کا حکم آپ انسان کے لیے ثابت کر رہا ہے۔ آیا یہ حکم افراد انسان کے لیے ثابت ہے یا مفہوم انسان کے لیے ثابت ہے؟ ہاں، افراد کے لیے ثابت ہے۔ جب بھی کوئی شخص حکم لگا دے اور وہ حکم افراد کے لیے ثابت ہو، مفہوم کے لیے ثابت نہ ہو، اس وقت مفہوم کو کہیں گے عنوان، افراد کو کہیں گے معنون۔ بس عنوان اور معنون کی بحث یہاں شروع ہو جاتی ہے۔ جب بھی کوئی انسان ایک حکم کسی موضوع پہ لگا دے، لیکن یہ حکم اس موضوع کے مفہوم کے لیے ثابت نہیں ہے، اس مفہوم کے افراد کے لیے ثابت ہے، تو جب بھی کوئی حکم مفہوم کسی موضوع پہ لگا دے اور وہ حکم موضوع کے اب مفہوم کے لیے ثابت نہ ہو بلکہ اس کے افراد کے لیے ثابت ہو، اس وقت مفہوم کو کہیں گے عنوان، افراد کو کہیں گے معنون۔ مفہوم کی دلالت افراد پر کیا ہے؟ دلالت المفہوم علی المصداق ہے، اس وقت کہیں گے۔ اب چند مثالیں، طلبا کوشش سے پڑھنے والے ہیں، مفہوم طلبا پڑھنے والا، یہ مصداق طلبا، مصداق طلبا، طلبا یہاں پر مبتلا ہے، کوشش کر کے پڑھ رہے ہیں، یہ خبر ہے، یہ خبر مفہوم طلبا کے لیے ثابت ہے یا مصداق طلبا کے لیے ثابت ہے؟ ہاں، مصداق طلبا کے لیے۔ یا مدارس کے طلبا وہ خدا کے خاطر پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر، تو یہاں پر خدا کے خاطر مفہوم طلبا پڑھ رہے ہیں یا مصداق طلبا پڑھ رہے ہیں؟ بس ان الانسان لفی خسر، یہ مصداق انسان کے لیے یہ حکم ثابت ہے، مفہوم کے لیے ثابت نہیں ہے۔ مفہوم انسان نہ جہنم میں جائے گا نہ بحث میں جائے گا، مفہوم کے کوئی وجود خارجی نہیں ہے تاکہ وہ جنم میں جائے یا جہنم میں جائے۔ مصداق انسان یا جنم میں جائے گا۔ اچھا، المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، مومنون میں سے بعض کے دوست ہیں، یہ مصداق مومنین ایک دوسرے کے دوست ہے یا مفہوم مومنین ایک دوسرے کے دوست ہے؟ مصداق مومنین۔ پس المؤمنون مبتدا، بعضهم اولیاء بعض، یہ خبر اس مبتدا کے لیے جو اپنے ثابت کر رہا ہے، یہ مفہوم مبتدا کے لیے ثابت نہیں ہے بلکہ اس کے مصداق اور افراد کے لیے ثابت ہے۔ پس جب بھی کوئی حکم کسی موضوع پر لگا دے اور یہ حکم موضوع کے مفہوم کے لیے ثابت نہ ہو بلکہ مصداق کے لیے ثابت ہو، اس وقت مفہوم کو کہیں گے عنوان، مصداق کو کہیں گے معنون۔ اذا حکمت علی شیء بحکم، جب آپ کسی بھی چیز پر کوئی حکم لگاتے ہو، مثلا آپ کہتے ہو کہ ان الانسان لفی خسر،
یا کہتے ہو الانسان کلی، یا کہتے ہو کہ الانسان جن، الانسان نوع، اس کی دو صورتیں ہیں. ایک دفعہ حکم مفہوم کے لیے ثابت ہے، ایک دفعہ حکم مزاق کے لیے ثابت ہے. قد یکون نظرک فی الحکم مقصورا منحصرا علی المفہوم وحدہ. کبھی آپ کی نظر جو حکم لگانے میں آپ کی نظر محدود ہے اور منحصر ہے فقط مفہوم پر، یعنی آپ فقط مفہوم کے لیے یہ حکم ثابت کرنا چاہتے ہیں، مصداق کے لیے حکم ثابت ہی نہیں ہے، آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں. یعنی کیا مقصد؟ آپ کی نظر محدود ہے مفہوم کے اوپر. بیان تفسیر کرتے ہیں بأن یکون هو المقصود فی الحکم، یعنی مفہوم ہوا یعنی مفہوم، بأن یکون هو المقصود فی الحکم، یعنی مفہوم حکم لگانے میں آپ کا مقصد مفہوم ہے، یعنی آپ کا مقصد مفہوم پہ حکم لگانا ہے نہ مصداق پر. مثال کما تقول الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے. اس سے بہتر مثال یہ ہے جسے وہ خود دیتے ہیں. مثال الانسان نوع، الانسان کلی، الحیوان جنس، الواحد خاصۃ، یہ سب. تو حیوان ناطق ہونا مفہوم انسان کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ. اب مفہوم انسان کی ترجمہ و تحلیل کریں تو کہتے ہیں اس میں دو مفہوم ہیں، ایک حیوان کا مفہوم بھی اس کے اندر ہے اور ناطق کے مفہوم بھی اس کے اندر ہے. فیقال للانسان حینئذ الانسان بالحمل الاولی الذاتی، اس کو انسان حمل اولی کہا جاتا ہے. یعنی کیا مقصد؟ یعنی مفہوم انسان. حمل اولی اور حمل شائع یہ دو قسمیں بتائیں گے تفصیل سے، جس سے خلاصہ یہ یہاں سمجھنے کے لیے. اگر مبتدا عین خبر ہو، خبر عین مبتدا ہو، فقط یہ کہ مبتدا ایک کلی ہے، خبر اس کی تفصیل ہے، اس وقت کہیں گے حمل اولی. مبتدا کیا کہیں گے؟ حمل اولی. اس حمل کا نام حمل اولی ہے. حمل کا معنی کیا ہے؟ حمل کا معنی ہے اثبات شیء لشیء، ایک چیز کو کسی اور چیز کے لیے ثابت کرنا. عالمگیر طالب علم ہے، یہ حمل ہے. حمل یعنی کیا؟ آپ طالب علم ہونے کو عالمگیر کے لیے ثابت کرتا ہے. زید مجتہد ہے، یہ حمل ہے. حمل یعنی آپ زید کے لیے مجتہد ہونے کو ثابت کر رہا ہے. بس مبتدا اور خبر میں دو صورتیں ہیں. ایک دفعہ مفہوم مبتدا عین مفہوم خبر ہے، فقط فرق ہے کہ ایک تھوڑا مجمل ہے، دوسرا اس کی تفصیل ہے. اس کو کہیں گے حمل اولی. ابھی حیوان ناطق کیا ہے؟ وہی انسان. انسان کیا ہے؟ وہ حیوان ناطق ہے. تو پھر یہ حمل اولی کہیں گے. تو انسان مجمل ہے، حیوان ناطق اس کی تفصیل ہے. چائے، چائے کیا ہے؟ پانی، پتی، دودھ، چینی کے مجموعے کو چائے کہتے ہیں. تو چائے کیا ہے؟ پانی، پتی، دودھ، چینی ہے. چائے یہی ہے. بس چائے مجمل ہے، پانی، پتی، دودھ، چینی کہنے سے تفصیل ہو گئی. پتہ چلا کہ اس چائے کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. بس حمل اولی سے کہتے ہیں کہ مبتدا اور خبر مفہوم کے لحاظ سے کوئی فرق نہ ہو، فقط ایک مجمل ہو، دوسرا اس کی تفصیل. مبتدا مجمل ہو، خبر اس کی تفصیل ہو. کس کو کہتے ہیں؟ حمل اولی. اما حمل شائع کسے کہتے ہیں؟ حمل شائع، حمل شائع کہتے ہیں مفہوم الگ ہے. خبر کا مفہوم اور مبتدا کا مفہوم بالکل جدا ہے. عالم کا معنی کیا ہے؟ جاننے والا. عالمگیر کا معنی کیا ہے؟ وہ فلاں شخص کا بیٹا. عالمگیر کا معنی اور عالم کا معنی فرق ہے یا نہیں ہے؟ عالمگیر کا ترجمہ میں عالم نکلتا ہے، یا عالم کا ترجمہ کرنے سے عالمگیر نکلتا ہے. بس عالمگیر مبتدا
عالم خبر. اب یہاں پر عالمگیر عالمون، یہ عالمون خبر ہے، مفہوم خبر اور مفہوم مبتدا بالکل ایک جیسا نہیں ہے. اس کا معنی کچھ اور ہے، اس کا معنی کچھ اور ہے، اس کا ترجمہ کچھ اور نکلتا ہے، اس کا ترجمہ کچھ اور نکلتا ہے. لیکن وجود خارجی میں اکٹھا ہو سکتا ہے. خارج میں یہ شخص عالم کا مصداق بھی ہے اور عالمگیر بھی ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اس کو کہیں گے حملے، حمل شائع، حملے شائع کہیں گے. بس حملے شائع کیا ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر مفہوم کے لحاظ سے الگ الگ تھے، مصداق خارجی میں متحد ہے. ابھی ہم صبح سے شام تک جو جملات استعمال کرتے ہیں وہ اکثر حملے شائع ہیں. حملہ اولی ہم بہت یا استعمال ہی نہیں کرتے یا استعمال بہت کم کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں آسمان صاف ہے، یہ کون سا حمل ہے؟ حملے شائع ہے. صاف کا معنی آسمان ہے، آسمان کا ترجمہ صاف ہے. ہوا سرد ہے، یہ کون سا حمل ہے؟ سرد کا معنی ہوا تو نہیں ہے، ہوا کا معنی سرد بھی تو نہیں ہے. وجود خارجی میں وہی ایک چیز، اس پر ہوا بھی صدق آ رہا ہے، اسی پر سرد بھی صدق آ رہا ہے. پانی بہنے والی چیز ہے، بہنے والی چیز کا ترجمہ پانی ہے، یہ پانی کا ترجمہ بہنے والی چیز ہے. اور دودھ بھی بہنے والی چیز ہے، کھیل بھی بہنے والی چیز ہے، لسی بہنے والی چیز ہے. بس حمل اولی وہ ہے مبتدا اور خبر دونوں کا مفہوم ایک ہو، فقط مبتدا مجمل ہے، خبر اس کی تفصیل ہے. اما حمل شائع وہ ہے کہ مبتدا کا معنی کچھ اور ہے، خبر کا معنی کچھ اور ہے، لیکن وجود خارجی میں یہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں. جیسے ہوا اور سرد، عالمگیر اور عالم، عمران اور سعید. عمران کا ترجمہ سعید ہے، سعید کا ترجمہ عمران ہے نہیں، لیکن وجود خارجی میں ایک فرق ہے جو عمران بھی ہے اور سعید بھی ہے. سلمان فارسی اور شیعہ، سلمان فارسی شیعہ تھا، سلمان فارسی مبتدا، شیعہ تھا خبر. شیعہ کا ترجمہ سلمان فارسی ہے یا سلمان فارسی کا ترجمہ شیعہ ہے، لیکن خارج میں ایک آدمی ہے جس پر شیعہ بھی صدق آ رہا ہے اور سلمان فارسی بھی صدق آتا ہے. اس کو کہتے ہیں حملے شائع. بس اگر آپ حکم کو فقط مفہوم کے لیے ثابت کریں، اس حمل کا نام حملے اولی ہے. جیسے الانسان حیوان ناطق فیقال للانسان حینئذ، اس مثال میں جب حکم مفہوم کے لیے ثابت ہو تو انسان حمل اولی کہا جائے گا. انسان حمل اولی نے مفہوم انسان، نیچے لکھو مفہوم انسان. انسان حمل اولی یعنی مفہوم انسان. وقد يتعدى نظرك في الحكم الى ابعد من ذلك، کبھی حکم لگانے میں آپ کی نظر مفہوم سے ہٹ کے آگے کا راست کرتا ہے. یتعدى تجاوز کرتا ہے آپ کی نظر حکم لگانے میں. کہاں؟ الى ابعد من ذلك، یعنی مفہوم سے دور، مفہوم سے دور نکل جاتا ہے. مفہوم سے دور کہاں جاتا ہے؟ فَتَنْظُرُوا إِلَى مَا وَرَاءَ الْمَفْهُومِ، بس آپ نظر رکھتے ہو ان چیزوں کی طرف جو مفہوم کے علاوہ ہے، مفہوم کے پیچھے ہے. یعنی کیا؟ یعنی آپ حقیقت میں افراد پر حکم لگانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ تمام افراد کا نام لینا آپ کے بس میں نہیں ہے، یا آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ سارے افراد کا نام لیں، تو افراد تک حکم لگانے کے لیے مفہوم کو ایک وسیلہ قرار دیا آپ نے. اگر آپ کہتے ہیں شریفی کو دعوت ہے، غلام عباس انصاری کو دعوت ہے، جعفر حسین کو دعوت ہے، عالمگیر کو دعوت ہے، سعید عمران کو دعوت ہے، عبد الرحیم کو دعوت ہے، ولایت کو دعوت ہے، اسے نام لیتے ہیں تو یہ 65 طلبہ کا نام لیتے وقت تو گھنٹہ لگ جائے گا. اس لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں؟ طلبہ کو دعوت ہے ختم. یہاں پر طلبہ سے مفہوم طلبہ نہیں ہے،
مصداق طلبہ ہے. آپ نے دعوت دی مصداق طلبہ کو. مفہوم طلبہ دعوت دینے کے قابل ہی نہیں ہے. مفہوم کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو دعوت کیا کرنا ہے. بس پھر آپ اگر حکم افراد کے ثابت ہیں تو افراد کا نام کیوں نہیں لیا؟ کیوں مفہوم کا نام لیا؟ تو مجبوری کی وجہ سے افراد کا نام. مثلا اب خداوند عالم سورہ یاسر میں ان الانسان لفی خسر نہ کہتے کیا کہتے ہیں؟ ان عالمگیر لفی خسر، ان عبد الرحیم لفی خسر، ان محمد لفی خسر، ان تحقیق لفی خسر، ان زید لفی خسر. ابھی تک قیامت کا سلسلہ ختم، قیامت آیا نہیں آیا؟ نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ سورہ یاسر ابھی تک ختم نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر تو خدا سورہ یاسر میں ہی پھنستے رہ جاتا. ابھی تک انسان آ رہے ہیں، جو جو بچہ پیدا ہو خدا اسے نام لیتا رہے. پھر یہ تو سب احوال کا ایک فہرست بن جائے گی، شناختی کارڈ کی دفتر بن جائے گی. سورہ یاسر تو نہیں رہے گا. اس لیے خدا نے تمام افراد کے نام لینے کے بجائے ایک مفہوم کو استعمال کیا تاکہ قیامت تک آنے والے بھی شامل ہو جائیں، موجودہ افراد بھی شامل ہو جائیں اور جو گزر گئے وہ بھی شامل ہو. ان الانسان لفی خسر. اس میں آ گیا تقید آ گیا، نقید آ گیا، ولایت بھی آ گیا، بہن بھی آ گیا، سب آ گیا. اور قیامت میں جو آئیں گے وہ بھی آ گئے. بس انسان کلام کو مختصر کرنے کے لیے اور آسانی کے ساتھ حکم لگانے کے لیے مفہوم کو لایا ہے. مراد وہی مصداق ہے، لیکن مصداق کا نام لینے میں کافی طولانی ہو جاتا تھا، اس لیے مفہوم کو لایا. اس وقت مفہوم کو کہیں گے حاکی. خود مفہوم نہیں ہے، یہ مفہوم افراد کو حکایت کر کے حکم ان تک پہنچا دیتا ہے. بِأَن تُلَاحِظَ الْمَفْهُومَ. آپ مفہوم کو مد نظر رکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہو مفہوم کو. لِتَجْعَلَهُ حَاكِيًا. تاکہ اس مفہوم کو حکایت کرنے والا بنا دے عن مصداقه، اپنے مصادق سے. وَدَلِيلًا. اور اس مفہوم کو دلیل قرار دے علیہ، اپنے مصداق پر. بس حقیقت میں حکم ثابت ہے افراد کے لیے، تو پھر افراد کا نام کیوں نہیں لیا؟ مفہوم کا نام کیوں لیا؟ کلام مختصر کرنے کی خاطر. اور کبھی کبھار انسان کے بس میں بھی نہیں ہوتا افراد کا نام لے. کما تقول الانسان ضاحک. مفہوم انسان ہنسنے والا ہے یا مزاق انسان؟ ہنسنے کی صفت مزاق کے مزاج ہے، مفہوم کے نہ ہنسنا ہے نہ رونا ہے. الانسان ضاحک میں یہ ضاحک کا حکم مفہوم انسان کے لیے ثابت نہیں ہے، یہ مزاق انسان کے لیے ثابت ہے. یہاں پر انسان کیا ہے؟ انسان حمل سائے ہے. پھر کیا یہ انسان کہہ کر مفہوم ارادہ نہیں کیا ہے، مزاق ارادہ کیا ہے. جب بھی ایک لفظ کو استعمال کرے، مفہوم کو ارادہ نہ کرے، مزاق کو ارادہ کریں، اس کو کہتے ہیں حمل سائے. پتھر سخت ہے، یہ پتھر حمل چاہے یا ہم ولی؟ ہاں چاہے ہے. پتھر نو ہے، کیا ہے؟ ہم ولی ہے، ہم چاہے ہے. چاہے کیسے ہے؟ نو یعنی کلی ہے نہیں. مفہوم میں پتھر کلی ہے یا مزاق کے پتھر کلی ہے؟ ہاں مزاق کے پتھر کہاں کلی ہے؟ یہ پتھر اس پتھر پہ آتے ہیں. پھر کیسے ہیں؟ پتھر نو ہے، یہ حملہ ولی ہے. الحجر نو، اما الحجر صلبۃ صلب، پتھر سخت ہے. سخت تو مفہوم پتھر تو سخت نہیں ہے، مزاق کے پتھر سخت ہے. اس طریقے سے الذهب حرام علی الرجال، سونا مرد کے لیے حرام ہے، مرد کے حرام ہے. مفہوم سونا حرام ہے، مزاق سونا حرام ہے. تو یہاں پر الذهب حمل اولی حمل چاہے ہیں، حمل چاہے ہیں. اما الذهب نو، یہ حمل اولی ہے. مزاق سونا تو نو نہیں ہے، مفہوم کلی سونا نو ہے. کما تقول الانسان ضاحک. ایک اور مثال، الانسان فی خسر، انسان گھاٹے میں ہے. تو مزاق انسان گھاٹے میں ہے یا مفہوم انسان؟ بس ان دو مثالوں میں آپ فتشیرو بمفہوم الانسان، آپ مفہوم انسان کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہو
الی اشخاص افرادہ، انسان کے افراد کے جو خارج میں اشخاص ہیں، جزئیات ہیں، ان کی طرف، زید بشر عمر الی آخر. وہی المقصودۃ فی الحکم، خسارت میں ہونے کا حکم یہ افراد کے لیے ثابت ہے. بس افراد آپ کا مقصود ہے حکم لگانے میں، مفہوم آپ کا مقصود نہیں ہے. تو پھر مفہوم کیوں لایا کہ وہ افراد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا. وَلَيْسَ مُلَاحَظَةُ الْمَفْهُومِ فِي الْحُكْمِ، حکم لگانے میں مفہوم کو مد نظر رکھنا نہیں ہے. وَجَعْلُهُ مَوْضُوعًا، اور مفہوم کو موضوع قرار دینا نہیں ہے، الا اس خاطر ہے، الا اس خاطر تاکہ افراد پر حکم لگا سکے. الا للتوسل، مفہوم پر اس لیے حکم لگایا ہے، مفہوم کو اس لیے آپ نے مد نظر رکھا ہے، مبتدا قرار دیا ہے، للتوسل الى الحکم علی الافراد، تاکہ افراد پر حکم لگانے تک آپ پہنچ سکے. کیونکہ افراد کا نام لینا آپ کے بس میں نہیں تھا، اس لیے افراد پر حکم لگانے تک پہنچنے کا ذریعہ آپ نے یہ بنایا کہ مفہوم کا نام لیا، اور حکم بظاہر ثابت کیا مفہوم کے لیے، حقیقتاً آپ کے نزدیک افراد کے لیے حکم ثابت ہے، مفہوم کے لیے ثابت نہیں. فَيُسَمَّى الْمَفْهُومُ حِينَئِذٍ عِنْوَانًا، پس جب بھی آپ حکم لگائے مفہوم پر لیکن حکم ثابت کرے افراد کے لیے، اس وقت مفہوم کو کہا جائے گا عنوان، والمصداق معنونا، اور اس وقت مصداق کو کہا جائے گا معنون. اور اس انسان کو ان مثالوں میں انسان حمل ثانی کہا جائے گا، نہ کہ انسان حمل اولی. وَيُقَالُ لِهَذَا الْإِنسَانِ الْإِنسَانُ بِالْحَمْلِ الشَّائِعِ، اس انسان کو انسان حمل شائع کہا جائے گا. بس حمل اولی اور حمل ثانی میں فرق یہ ہے. یہاں تک بات ختم. وَلِأَجْلِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ النَّظَرَيْنِ نُلَاحِظُ الْأَمْثِلَةَ الْآتِيَةَ، حمل اولی اور حمل ثانی کے درمیان فرق ڈالنے کے لیے، مفہوم کے لیے حکم ثابت کرنے اور مصداق کے لیے حکم ثابت کرنے کے درمیان فرق ڈالنے کے خاطر ہم نیچے دیے ہوئے مثالوں میں غور و فکر کرتے ہیں، ان پر نظر کریں گے. وَلِأَجْلِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ النَّظَرَيْنِ، ان دو قسم کے نظر کے درمیان فرق ڈالنے کے لیے، نلاحظ، ہم مد نظر رکھیں گے، الامثلۃ الآتیۃ، نیچے آنے والی مثالوں کو مد نظر قرار دیں گے. مثال اول، ہدایت اللہ کے شروع میں لکھا ہے فعل سے خبر نہیں دی جائے گی، فعل سے خبر نہیں دی جائے گی. الفعل لا يخبر عنہ، ٹھیک ہے نہیں، فعل سے خبر نہیں دی جائے گی. ترکیب کرو پھر، الفعل مبتدا، لا يخبر فعل مجهول، عنہ متعلق ہے لا يخبر. یہ جملے فعلیہ محل مرفوع خبر الفعل ہے. بھائی اسی جملے میں تو نے فعل سے خبر دی ہے، تو کیسے کہتے کہ فعل سے خبر نہیں دی جائے گی؟ اسی جملے میں فعل کیا واقع ہوا؟ مبتدا. تو پھر کیسے کہتے کہ فعل سے خبر نہیں دی جائے گی؟ آپ اسی جملے سے خبر دے رہے فعل سے. تو کہتے ہیں اس جملے میں جو الفعل ہے وہ مفہوم فعل نہیں ہے، یہ خود جملے میں جو الفعل ہے اور لا یخبر کی صفت جس فعل کے لیے ثابت ہے وہ یہاں پر مفہوم الفعل کے لیے ثابت ہے یا مصداق کے لیے ثابت ہے؟ مصداق کے لیے ثابت ہے. اور جو فعل یہاں پر مبتدا ہوا ہے وہ حمل اولی کی لحاظ سے مبتدا ہوا، مفہوم فعل یہاں مبتدا ہوا ہے، نہ کہ مصداق سے. سمجھ آئے گا؟ الفعل مبتدا، لا یخبر عنہ خبر. اسی جملے میں الفعل مبتدا ہے یا خبر ہے؟ مبتدا ہے. جملے کا معنی کیا ہے؟ فعل سے خبر
نہیں دی جائے گی. فعل سے خبر دینا غلط ہے, تو غلط ہے تو آپ نے کیوں خبر دی ادھر؟ کہتے کہ یہاں پر جو لا یخبر عنہ کی صفت, یہ جو حکم ہے یہ کس کے لیے ثابت ہے؟ یہ الفعل کے لیے ثابت نہیں ہے بلکہ اس کے افراد کے لیے ثابت ہے. کس کے لیے ثابت ہے؟ ضربہ کے لیے, یضرب کے لیے, نصرہ کے لیے, استخرج کے لیے, لم یضرب کے لیے, ان کے لیے ثابت ہے. یہ الفعل سے مراد ضربہ, یضرب, یضرب, لم یضرب, لا تضرب, اس جیسے افعال ہے. اما خود الفعل تو اسم ہے. خود الفعل کیا ہے؟ یہاں پر مفہوم مراد ہے. مفہوم کلی الفعل وہ تو اسم ہے, لیکن اس اسم کو لا کر ہم نے اشارہ کیا ہے مصادیق فعل کی طرف, ضربہ کی طرف. یعنی الفعل لا یخبر عنہ یعنی کیا؟ ان ضربہ سے خبر دینا صحیح نہیں ہے, یضرب سے خبر دینا صحیح نہیں ہے, نصر سے خبر دینا صحیح نہیں. جس طرح سے ان الانسان لفی خسر, کون سے انسان گھاٹے میں ہے؟ یہی الانسان گھاٹے میں ہے یا اس کے نزا یہاں دیتا ہے. یہ الفعل تو اسم ہے, یہ تو مصدر ہے. اس کا مصداق جو کہ فعل حقیقی ہے اس سے خبر دینا صحیح ہے. تو یہاں پر الفعل سے کون سے فعل ہے؟ الفعل بالحمل کیا یہ مراد ہے؟ مفہوم فعل سے خبر دینا تو صحیح ہے, مصداق فعل سے خبر دینا صحیح نہیں ہے. فقط یعترض علیہم علماء النحوین پر اذا قال النحات, جب علماء نحو کہے الفعل لا یخبر عنہ فقط یعترض علی النحات, نحوین پر اعتراض کیا جاتا ہے. فی باب الرأی, ابتدائی نظر میں, ابتدائی مرحلے میں, ابتدائی نظر میں ان پر اعتراض کیا جاتا ہے. فیقال للنحات, نحوین سے کہا جاتا ہے ھذا الحکم منکم اخبار عن الفعل, بھائی تم اسی جملے کے ذریعے سے فعل سے خبر دے رہے ہو, پھر کیسے کہتے کہ فعل سے خبر نہیں دی جائے گی؟ وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْكُمْ, یہ تمہاری بات, یہی تمہاری بات, اخبار عن الفعل, یہ تو فعل سے خبر ہے. فَكَيْفَ تَقُولُونَ لَا يُخْبَرُ عَنِ الْفِعْلِ, پھر تم کیسے کہتے ہو کہ فعل سے خبر نہیں دی جائے گی؟ والجواب, علماء نحو کہیں گے, جواب دیتے ہیں ادھر جو الفعل ہے اس سے مراد مصادیق فعل مراد ہے. یعنی یہ خبر خود مفہوم فعل کے لیے ثابت نہیں ہے بلکہ مصداق الفعل کے لیے ثابت ہے. جن جن پر فعل خارج میں صدق آتا ہے ان سے خبر دینا صحیح نہیں ہے. والجواب ان الذي وقع في القضية مخبرا عنه وموضوعا في القضية, قضیہ میں جملہ, قضیہ سے مراد کیا ہے؟ جملہ. اس اوپر والے جملے میں جو مخبر عنہ واقع ہوا ہے, یعنی جو مبتدا واقع ہوا ہے, یعنی جو موضوع واقع ہوا ہے, یعنی جو مسند الیہ واقع ہوا ہے, وہ مفہوم الفعل, وہ ہے فعل حملہ اولی. مفہوم الفعل جو خود اسم ہے وہ مبتدا واقع ہوا ہے. ولكن ليس الحكم للمفهوم بما هو مفهوم, لیکن یہ لا یخبر عنہ کا حکم مفہوم فعل سے ثابت نہیں ہے بلکہ اس کے مصداق سے ثابت ہے. بل جعل المفهوم الفعل عنوانا وحاکیا عن مصادیق الفعل, بلکہ اس مفہوم فعل کو عنوان قرار دیا گیا ہے اور حکایت کرنے والا قرار دیا گیا ہے اپنی مصادیق سے. یعنی کیا مصادیق کے لیے عنوان قرار دیا ہے؟ یعنی مصادیق پر حکم لگانے کے لیے ذریعہ بنایا اس الفعل کو. خود حکم اس کے لیے ثابت نہیں ہے, اس افراد کے لیے ثابت ہے. سارے افراد کو نام لیتے ہیں تو ہم قیامت تک ختم نہیں کر سکتے. کتنے فعل دنیا میں استعمال کرتے ہیں کیا پتا, سب نام لیتے ہیں. الضربا, یضربو, یہ نام لیتے جاؤ, قیامت تک بھی نام ختم نہیں ہوگا. پھر کیا کرتے اور کوئی بات نہ کرتا, یہی جملہ بتاتے تھے صبح سے تصدیق کی طرح. وآلۃ لملاحظۃ کیا مصادیق, اور اس عنوان کو اور مفہوم فعل کو
आला करार दिया है, जरिया करार दिया है मसादिक को तस्वुर करने और मसादिक को मद्देनजर रखने के लिए, मसादिक पर हुक्म लगाने के लिए। तो हकीकत में ला युखबर अनहु का हुक्म किसके लिए साबित है? वल हुक्म फिल हकीकती राजिउन लिल मसादिक, हुक्म हकीकत में फेल के मसादिक की तरफ रुजू करता है, न मफहूम की तरफ। मैं समझा, मतलब ज़रबा नहू ज़रबा के लिए ज़रबा मुबतरा होना सही नहीं है, यज़रिबु मुबतरा होना सही नहीं है, इज़रिब का मुबतरा होना सही नहीं है, लम यज़रिब का सही नहीं है, इला आखिर। फल फ़िअलुल्लज़ी लहू हाज़ल हुक्मु हक़ीक़तन हुवल फ़िअलु बिल हम्ल शाए, बस वो फेल जिसके लिए खबर न दिए जाने का हुक्म साबित है, वो हकीकत में फेल हमले शाये है, न फेल हमले अवली। और जो जुमले में मुबतरा हुआ है वो फेल हमले अवली है। बस जो मुबतरा हुआ है वो हमले अवली है, और जिसके लिए हुक्म साबित है वो फेल हमले शाये है। अल-फ़िअलु माज़िन व मुज़ारिउन व अम्रुन, यहाँ पर फेल माजी होता है, मुज़ारे होता है, अमर होता है। यहाँ पर कौन सा ये माजी होना, मुज़ारे होना, अमर होना अल-फ़िअल के मफ़हूम के लिए साबित है, निज़ा के लिए साबित है। मफ़हूम तो इसम है, मफ़हूम अल-फ़िअल माजी है, मफ़हूम अल-फ़िअल मुज़ारे है, अमर है, जहाँ से फिर क्या है उसका मिज़ाक, कभी फेल है, कभी माजी है, कभी मुज़ारे है, कभी अमर है, कभी नहीं। अल अमरू मबनीयुन, इधर देखो, अल अमरू मबनीयुन, अल अमरू मबनी है, मोरब है, अल अमरू तो मोरब है, तभी तो रफा दिया आपने, तो फिर कैसे कहते हैं अल अमरू मबनीयुन? खुद इसी में आपने इराब दिया है। हाँ, ये अल अमरू मफहूम है, हमने अवली अमर है, इसके जो मसादिक है इज़रिब, इस्तखरिज, सर्रिफ, तसर्रफ, दहरिज, वो मबनी है। बस अल अमरू मबनीयुन में ये जो मबनी का हुक्म साबित है वो मफहूम है, अल अमर के लिए साबित नहीं है, बल्कि मसादिक है अल अमर की साबित है। बस यहाँ पर जो अल अमरू मुबतरा कौन सा मफहूम, कौन सा मुबतरा हुआ है? अम्र हमले अव्वली मुबतरा हुआ है, और हुक्म किस अमर के लिए साबित है? अम्र हमले शाये के लिए साबित है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व